آئیے اب ہم تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں جو آپ نے مختلف ٹائپس آف آرگنائزیشن اسٹرکچر پڑھ رکھے ہیں اب سے کچھ عرصے پہلے کچھ پچھلے کورسز میں, اس کو ذرا ریویو کر کے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا تھا. You must have heard of the functional structure. Now, functional structure کیا ہے؟ Functional structure is the division of organization on the basis of the functions performed by the organization. For example, ایک organization میں کئی قسم کے ایکٹیویٹیز پرفارم کی جا رہی ہوتی ہیں سائملٹینیسلی. ایک طرف اگر کوئی پروڈکشن مینوفیکچرنگ کنسرن ہے تو ایک طرف پروڈکشن ہو رہی ہوگی, کہیں مینٹیننس ہو رہی ہوگی, کہیں پہ مارکیٹنگ ہوگی, کہیں اکاؤنٹس ہوں گے, انوینٹری مینجمنٹ الگ ہوگا, اسی طرح ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے, اسی طرح ہیومن ریسورس بھی ایک فنکشن ہے. یہ سارے لوگ, یہ سارے جو نام میں آپ کو لے رہا ہوں, یہ سب کیا ہیں؟ These are functions. These are activities which are performed by the organization. So, functional structure میں ہم کیا کرتے ہیں؟ We divide people and we divide resources on the basis of the functions that are performed by the organization. By the way, یاد رکھیے گا, different functions have different level of importance in different industries. For example, in a pharmaceutical company, their sales team is vital. They just cannot live without them. ان کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہے. کیوں؟ Because unless and until this sales team does not go meet the doctors, convince them about their products, ان کی پروڈکٹ نہیں بکے گی. Right? ڈاکٹر ریفر نہیں کرے گا. But on the other hand, if you talk about the sugar industry once again, تو شوگر فیکٹریز کا سیلز ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہوتا. There is no marketing department whatsoever in almost all sugar mills. Reason یہ ہے کہ شوگر کو مارکیٹ میں جا کے بیچنا نہیں پڑتا, شوگر خود ہی بک جاتی ہے. The result is کہ although sales and marketing may have its own importance, but for a certain industry it is not important. So کیا ہوگا کہ ایسی آرگنائزیشنز جہاں پہ کوئی پرٹیکولر فنکشن زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, وہاں پہ ریسورسز نہیں ایلوکیٹ کی جائیں گی, وہاں پہ لوگ نہیں ہوں گے. رائٹ؟ بائی دا وے, جب آپ کسی فنکشن کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے, یہ کیا کرے گا؟ یہ ہمارے اکاؤنٹس مینٹین کرے گا, ریکارڈز رکھے گا, بکس آف اکاؤنٹس مینٹین کرے گا, رپورٹس بنائے گا, فائنل اکاؤنٹس بنائے گا, یہ سب کام کرے گا. تو آپ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ یو ایلوکیٹ ریسورسز, یو ایلوکیٹ سرٹن پیپل, رائٹ? You allocate certain, some area, some location, some office maybe. You give them some furniture, you give them some computers, you give them some vehicles, you give them some electricity, right? تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ امپورٹنس کے حساب سے ہر فنکشن کو الگ الگ ریسورسز ایلوکیٹ کر دیتے ہیں. جس ریسورس کی یا جس فنکشن کی ہمارے پاس امپورٹنس زیادہ ہے, اس کو زیادہ ریسورسز ایلوکیٹ ہوں گی. ایک مینوفیکچرنگ کنسرن میں یوزولی زیادہ فوکس مینوفیکچرنگ پہ ہوتا ہے یا پھر سیلز پہ ہوتا ہے. سو وہاں پہ آپ کو زیادہ لوگ ملیں گے, وہاں پہ آپ کو زیادہ فوکس نظر آئے گا کمپیئر ٹو ادرس. اب فنکشنل اسٹرکچر کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ بڑے آسان ہیں, پڑھ کے آئے ہوئے ہیں آپ پہلے سب. فار ایگزامپل, سب سے اچھی بات کیا ہوگی کہ ایک طرح کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. فار ایگزامپل, اگر آپ اکاؤنٹس میں ہیں تو اکاؤنٹس میں سارے وہ لوگ ہوں گے جن کا کوئی اکاؤنٹنگ اور فائنانس کا بیک گراؤنڈ ہے. Obviously you won't find engineers and doctors in the finance department. So automatically وہ سارے لوگ جو اس پرٹیکولر ایریا کے ایکسپرٹس ہیں وہ ایک پول میں جمع ہو جائیں گے. کیا ہوتا ہے اس سے ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایکسپرٹیز شیئر ہوتی ہیں اور پرابلم سالونگ بہتر ہو جاتی ہے. دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ ڈپلیکیشن آف ایفرٹ نہیں ہوگی. آرگنائزیشن میں ایک کام اگر لیٹس سے پرچیزنگ ہے تو پرچیزنگ کا کام ایک ہی جگہ سے ہو رہا ہوگا, وہی کوٹیشنز منگائیں گے, وہی ایویلویشنز کریں گے, وہی سارا کام خود کریں گے. سو دیر از نو ڈپلیکیشن آف ایفرٹ کہ ہر ڈپارٹمنٹ ہر آدمی اپنی اپنی پرچیزنگ خود کر رہا ہو, تو پھر اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہو پاتی. اسی طرح سے جو ہمارے سینئر مینیجرز ہیں وہ جس طرح کا کنٹرول چاہتے ہیں, یعنی ہر ڈپارٹمنٹ پہ آپ نے کئی آرگنائزیشنز میں سنا ہوگا فنکشنل ڈائریکٹرز بھی ہوتے ہیں, یعنی جنہیں آپ کہتے ہیں ڈائریکٹر سیلز, ڈائریکٹر فائنانس, ڈائریکٹر مارکیٹنگ, ڈائریکٹر پروڈکشن. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بیسیکلی ایک سینئر پوزیشن کا ممبر ہے جو پروبیبلی بورڈ ممبر بھی ہے, اور وہ ایک فنکشنل ایریا کو ہیڈ کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب ایک فنکشنل ایریا کا ہیڈ بورڈ تک پہنچا ہوا ہے. سو فنکشنل ایریا کی رپورٹنگ بورڈ تک ہو رہی ہے. سو ٹاپ مینجمنٹ usually gets a good idea of what is going on
in the different departments. اب اس کے ساتھ ساتھ جہاں اچھی چیزیں ہیں, there is always a flip side as well, there is always the other side of the coin as well. فنکشنل اسٹرکچر کے کچھ مسائل بھی ہیں. کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ جس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں, عام طور پہ دیکھا جاتا ہے, وہ ہے ورٹیکل بیریئر. ورٹیکل بیریئر کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ وہ نہیں ہے جو آپ کے گلی کے کونے پہ لگا ہوتا ہے, وہ چوکیدار بھی بیٹھا ہوتا ہے جس میں, یہ وہ نہیں ہے. ورٹیکل بیریئر یہ ہے that when an organization has functional departments, اگر آپ ریکال کریں, آپ کوئی آرگنائزیشنل چارٹ یاد کریں یا وہ آرگنائزیشنل چارٹ دیکھیں جو ابھی آپ کی اسکرین پہ آئے گا, تو فنکشنل ڈپارٹمنٹس ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف موو ہو رہے ہوتے ہیں. there is a director, then there is a manager or a general manager followed by assistant managers, supervisors and all that. تو کیا ورٹیکلی آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں؟ جب انٹر ڈپارٹمنٹل کام کوئی آتا ہے جہاں ایک ڈپارٹمنٹ نے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے کمیونیکیٹ کرنا ہو, تو پھر کمیونیکیشن پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ پہلے اپنے ڈپارٹمنٹل ہیڈ کو کمیونیکیٹ کریں گے, دیٹ از communication will flow will be vertically up, then the manager will coordinate with the other manager of the other department and the communication will go downward toward the relevant person in that department. اب اس پورے سفر میں ٹائم بہت لگتا ہے, اور ٹائم زیادہ لگنے کی وجہ سے we consider this a relatively ineffective way of working. دوسرا مسئلہ اس میں جو ہمیں دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ at times ایسی آرگنائزیشنز جو فنکشنل اسٹرکچر پہ بیسڈ ہیں ان میں انٹر ڈپارٹمنٹل فرکشنز کریٹ ہو جاتی ہیں. The difficulty is that every department begins to believe that they are doing something very important. Yes, they are. But it does not mean that they are important than the rest of the organization. So ایسا possible ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس آپس میں مقابلہ شروع کر دیں. سو بجائے اس کے کہ آپ اپنے کمپیٹیٹر سے مقابلہ کریں, آپ آپس میں خود ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں. دس از اے پاسبلٹی, ایسا بعض آرگنائزیشنز میں دیکھا جاتا ہے. سو جب فنکشنل ڈویژن ہوتی ہے تو فنکشنز آپس میں بعض اوقات ان کے تعلقات خراب ہو جائے, ساس بہو جیسے تعلقات ہوتے ہیں. اکثر مارکیٹنگ اور سیلز ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کی فائنانس سے زیادہ اچھے تعلقات نہیں ہوتے, بہت کامنلی دیکھا گیا ہے. لگتا ایسا ہی ہے کہ آپ کہیں اکاؤنٹس اینڈ فائنانس میں لینڈ کریں گے, سو جو آپ کے سیلز اور مارکیٹنگ کے کاؤنٹر پارٹس ہوں گے ان کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم کیسے آپ ٹرمز رکھتے ہیں. بٹ یوزولی کیونکہ بعض اوقات ان کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ کمپیٹنگ ہو جاتے ہیں, اور کمپیٹنگ آبجیکٹیوز کی وجہ سے بعض اوقات ان میں اختلاف آ سکتا ہے. فنکشنل اسٹرکچر ایک جگہ پہ کام نہیں کر پاتا, اور وہ ہے ریپڈلی چینجنگ فاسٹ موونگ انوائرمنٹس. ایسی آرگنائزیشنز جو فنکشنل اسٹرکچر پہ بیسڈ ہیں ان کے لیے ریپڈ ایگزیکیوشن آف پروجیکٹس یا تیز کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. وجہ وہی ورٹیکل بیریئر اور کمیونیکیشن گیپس ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کا جو کوآرڈینیشن بٹوین ڈپارٹمنٹس ہے وہ بعض اوقات تھوڑا سا سلو ہوتا ہے. جب وہ سلو ہوتا ہے, ببلو کے صابن کی طرح جب وہ سلو ہوتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کام کی سپیڈ ہو جاتی ہے کم, اینڈ یو الٹیمیٹلی اسٹارٹ فیسنگ ڈیفیکلٹیز.